ماشاءاللہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بھائی جان. آپ سنائیں. کہاں سے ہیں آپ؟ میں قصور پاکستان سے. دنیا میں واحد وہ جگہ ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا تھا مارکیٹ کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مارکیٹ ہوگی. یہ وہ جگہ میں ایک چہچہاتی چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں ہونا. ہذا مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویلکم ٹو مائی چینل ٹریول ود حیان. السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے درود والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دوستو، جو آج کا ولاگ ہے، آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں مسجد ابو بکر کی، جو آپ حرم میں، ابھی حرم میں ہوں، یہاں سے نکلتے ہیں مسجد ابو بکر کی طرف. حرم کے بالکل پاس ہی ہے. آپ 311 نمبر گیٹ سے نکلیں گے. آپ اگر حرم سے نکلتے ہیں 311 نمبر گیٹ ہے. 311 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں سے آپ جب سامنے نکلتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کے مسجد ابو بکر آتی ہے. یہاں پہ مسجد گمامہ بھی ہے، جو آپ کے لیفٹ سائڈ میں مسجد گمامہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں آج اس کی آپ کو زیارت کراتا ہوں، اور چلتے ہیں وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہاں پہ ہسٹری لکھی بھی ہے اس کے بارے میں، اور میں بھی جتنا میرے پاس نالج ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تو میرے بالکل پاس ہی ہے. تو آپ جب بھی یہاں پہ آئیں، حرم میں آئیں یا مکہ سے یا جدہ سے یا ریاض سے جو لوگ آتے ہیں، تو وہ جب بھی یہاں آئیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے چھوٹی چھوٹی جو زیارتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. کیونکہ جو صحابہ ان کی نسبت سے، جو صحابہ کی نسبت سے جڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ان کو ایکسپلور کریں تو ہمارے پاس نالج آتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں، حرم کے گیٹ نمبر 311 سے نکلتے ہیں، تو بالکل سامنے ہمارے مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ مسجد گمامہ ہے، اور اس کے بارے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مسجد گمامہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا مسجد گمامہ کا. تو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا تھا مارکیٹ کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مارکیٹ ہوگی. یہ وہ جگہ ہے، یہ ایک خالی جگہ، ایک پلاٹ ہے. تو اس طرف وہ مینشن تھی جگہ جہاں پہ مسلمانوں کے لیے مارکیٹ بنائی گئی تھی. یہاں سے وہ چیزیں خریدتے تھے ساری، یعنی منڈی آپ سمجھیں گے. تو وہ منڈی تھی اس طرف تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی تھی کہ اس کو یہاں پہ اس کو یعنی اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو یہ آج دنیا میں واحد وہ جگہ ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور جس پہ مارکیٹ ہے، سمجھ لیں مارکیٹ یا سوق، ایک ایسے وہ سوق ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا تھا اس کو مسلمانوں کے مارکیٹ کے لیے، مسلمانوں کی وہ منڈی کے لیے، جس کو کہتے ہیں ہم سبزی منڈی کہہ لیں، دوسری منڈی کہہ لیں، اس کے لیے. تو یہ تھی جو مسجد گمامہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور ایک دوپہر کو نماز استسقاء ادا کی تھی. یہ وہ جگہ ہیں جو پاس جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی تھی. تو پھر ان کو تعمیر کی تھی سعودی حکومت نے. عمر بن عبدالعزیز نے ان کی تعمیر کی تھی. اس نے کہا تھا جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے وہاں پہ مسجدیں بنا دی جائیں، تاکہ لوگ آ کے زیارت کریں، اور لوگ آ کے زیارت کر سکیں، اور جب وہاں پہ آئیں تو آ کے نفل بھی پڑھیں. ان کی بڑی اچھا کام کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے، جو ان کی تعمیر کروائی تھی. تو یہاں پہ یہ مسجد گمامہ ہے. یہاں پہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک عجیب کیفیت میں یہ سوچ کر فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، کھڑے ہونا قرب قیامت میں. تو ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک چہچہاتی چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں ہونا، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا
عجیب کیفیت میں یہ چیز ذہن میں آپ لا کے سوچیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو یہ چیز کو سوچ کے کہا کرتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا کہ جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگہ جگہ پہ فرمایا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، قیامت والے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے ہم، میں ابو بکر اور عمر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں جن کے ساتھ راضی ہوں، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مسجد ہے ماشاء اللہ، یہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو تیار کروایا تھا اپنے دور میں۔ اس نے کہا تھا جن کے ساتھ جن چیزوں کی صحابہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ان کی تعمیر کی جائے اور ان کو محفوظ کیا جائے، ان مقامات کو، تو ان مقامات کو محفوظ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے زیارت اور اس کے ایمان تازہ اور ہسٹوریکل پلیسز ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نالج آتا ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے ماشاءاللہ جو حضرت عثمان، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے اندر سے اس کا نظارہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ عیدین کی نمازیں بھی پڑھائی ہیں یہاں پہ اپنے دور خلافت میں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز نے تیار کروائی تھی اپنے دور میں۔ یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے یہ ایک، اور ابھی اس کا باہر سے وزٹ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی مسجدیں ہیں جو بنائی ہوئی ہیں جو ایک زیارت کے لیے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلتے تو ہمارے بالکل سامنے 311 نمبر گیٹ ہے حرم کا، بالکل سامنے حرم کا گیٹ ہے، اور ادھر سے آپ سیدھے ہیں تو بالکل سامنے آپ مسجد ابوبکر کے پاس آتے ہیں، اور یہ مسجد ابوبکر ہے۔ یہ لکھا بھی ہے مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہوا یہاں پہ۔ یہ مسجد کا میں نے آپ کو اندرونی منظر دکھایا جو مسجد کے اندر ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے تیار کروائی تھی، اور سلطنت عثمانیہ میں بھی اس میں تھوڑی جگہ تھی تب وہ ایسی کی ویسی تھی۔ تو یہاں پہ اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے یہاں۔ یہ تو یہاں تک میرے نالج میں ہے، جتنا مجھے میرے علم میں اضافہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا تھا 2 سال 3 ماہ اور کچھ ایام تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں۔ جب ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابوبکر کیا ہوا، آپ کیوں اس طرح چل رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے چھپا ہوا نہ ہو، وہ آپ پہ وار نہ کر دے، تو میں سوچتا ہوں آپ پہ نعوذ باللہ آپ پہ وار ہونے سے پہلے سب سے پہلے مجھ پہ وار ہو، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے کوئی دشمن چھپا ہوا پیچھے سے کوئی وار نہ کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کوئی پیچھے آگے وار نہ کر دے تاکہ آپ پہ آنے سے پہلے کوئی بھی مصیبت مجھ پہ آئے۔ قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے واقعہ ہیں، بے شمار محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف جا رہے تھے، جب غار ثور کی طرف اوپر چڑھنے لگے تو چل کے پاؤں سے انگلیوں سے خون نکل رہا تھا کیونکہ وہ پنجوں کے بل چلے تھے، تو انہوں نے یہ قربان جاؤں انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے غار ثور تک لے گئے۔ ابھی آپ کو چڑھنا ہو تو گھنٹہ لگتا ہے غار ثور پہ چڑھنے کے لیے، تقریباً 30-35-40 منٹ تو کہیں نہیں گئے ہوئے غار ثور پہ چڑھنے کے لیے۔ تو جب غار ثور میں گئے تو اندھیرا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا کہ اپنے پگڑی اتاری، سوراخ کیونکہ زیادہ تھے، کچھ جو اتنے سوراخ بند ہو سکے بند کیے، اور
جو جتنے سوراخ بند ہو سکے تو بند کیے، باقی انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی پگڑی اتاری اس سے بند کیے، اور جو پھر جگہ بچ گئی اس کو اپنے کرتے قمیض اتاری اور اس کے ساتھ پھر جتنے سوراخ تھے وہ بند کیے۔ تو پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، اور آئے جب تو تھوڑی سی روشنی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بدن پہ قمیض بھی نہیں ہے اور سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابو بکر یہ کیا ہوا یہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوراخ بند کرنے کے لیے وہ نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے کپڑے کے ساتھ قمیض کے ساتھ اور پگڑی کے ساتھ میں نے سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا جس پہ انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے واقعات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جتنا بھی آپ کہہ لیں یعنی کم ہے۔ اتنی زیادہ محبت تھی جو خلیفہ اول تھے، جن کے بارے میں جب فرمایا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، فرمایا اللہ اور اس کا رسول، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے قربان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیا حال ہے بھائی جان، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بھائی جان، آپ سنائیں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں قصور پاکستان سے۔ تو یہاں پہ مدینہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں ریاض میں رہتا ہوں۔ ریاض میں زیارت کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پہ ہاں جی۔ عمرے کے بعد زیارت کے لیے آئے ہیں؟ نہ، اس کے بعد مکہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ اچھا، ریاض سے پہلے مدینے آئے ہاں ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ، ہاں جی۔ چلیں بہت دعاؤں میں شکریہ، یاد رکھیے گا۔ ضرور شکریہ۔ ضرور، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ یہ بھائی تھے جو آئے ہوئے ہیں، ریاض سے آئے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ریاض والے جو آتے ہیں ریاض سے ان کو آنا چاہیے یہاں پہ جو زیارتیں کرنے، پہلے زیارتیں کریں، اور اکثر لوگ آتے ہیں وہ جلدی میں ہوتے ہیں، زیارتیں نہیں کر پاتے، تو پہلے زیارت کریں، اور زیارت کے بعد پھر ان کو عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ جو بھی عمرے سے کر کے یہاں پہ آتا ہے یا زیارت کر کے یہاں پہ جاتا ہے اس کو وہاں پہ آنا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے۔ تو گائز یہ تھا آج کا ولاگ جس میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، تو اس کا کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور کچھ عیدین کی نماز ادا کی ہیں انہوں نے یہاں پہ، اور نماز استسقاء بھی یہاں پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ جہاں پہ میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آئی ہوپ یہ ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے، کوئی انفارمیشن جس کا مجھے نہیں پتا، کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔